اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، سورہ نحل کی ہم نے پچھلے رکوع میں لیکچر میں ہم نے عذاب قبر اور اس کی کیفیت کے متعلق پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ عالم برزخ میں مومن اور کافر کا جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا اس کے متعلق پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے طاغوت اور تذکیر بایام اللہ کا دوبارہ سے جائزہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے متعلق آیت میں دلیل بھی پڑھی، اور آخر میں ہم نے عذاب الہی کی 3 مختلف صورتوں کے متعلق پڑھا کہ کن 3 طریقوں سے عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری ہی کریں۔ اچھا، کچھ دیر مزے اڑا لو، عنقریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں۔ اللہ کی قسم، جو کچھ تم اللہ پر افطرا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اب یہاں پر آیات میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو دوبارہ سے واضح کیا ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کو تنبیہ تھی کہ جو 2 خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے، اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ 2 ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتاتے تھے اور اہل عرب ان سے متعارف تھے۔ انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے یہاں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 الہ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اس کائنات کا الہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور 2 خدا آپس میں برابر کی چوٹ پر ہوتے تو یقیناً ان میں کائنات میں تصرف کے سلسلے میں جھگڑا ہو جاتا، پھر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح یہ نظام کائنات جو اتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ جب تمہیں تجربے سے معلوم ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، نہ ہی کسی مملکت کے 2 حکمران ہو سکتے ہیں، پھر اس کائنات میں 2 خداؤں کی خدائی کا تصور کیسے درست سمجھا جا سکتا ہے؟ پھر مزید ان آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی یہ صریح شہادت تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب ہر قسم کے سہارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت ابھر آتی ہے تو تم خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے اور اسی کے سامنے فریاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی اصل فطرت اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو مالک ذی اختیار نہیں جانتی۔
پھر مزید آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو تمہاری مدد کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہی کی جاتی ہے، تمہاری ساری تکلیفیں اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے، مگر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مصیبت کا وقت دور ہو جانے کے بعد انہیں اپنے دوسرے معبود یاد آنے لگتے ہیں اور اللہ کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر پھر زیادہ اللہ کی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تاہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دے دیتا، مگر مرتے ہی انہیں جب سب کچھ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی اور پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ الہ ایک ہی ہے کہ دو ہوتے ہیں۔ پھر آیتوں کے آخر میں یہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ اپنے صدقات و خیرات میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بناتے ہیں اور حصہ دار بنا لیتے ہیں۔ جو بے جان بت ہیں یا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ انہیں یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہو یا وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی یہ لوگ انہی کو معبود بنائے رکھنے پر مصر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر چونکہ اپنے ان عقائد کو مذہبی عقیدہ سمجھتے ہوئے یہ لوگ ان خرافات کو اللہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ان سے ٹھیک طرح نمٹ لے گا اور ان کے اس جرم کی قرار واقعی سزا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ آیت 57 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ خود چاہیں، یعنی بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن وہ ایک معین عرصہ تک ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر آیتوں میں واضح کیا گیا کہ ان لوگوں کے عقائد میں سے ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں۔ ہندی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرکین عرب کے بھی دیوتا کم اور دیویاں زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کی 3 مشہور دیویاں لات، عزا اور منات تھیں۔ لات الہ کی مونس ہے، عزا عزیز کی اور منات منان کی۔ لات کا آستانہ طائف میں تھا اور بنو ثقیف اس کے پرستار تھے۔ عزا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں مقام ہراس پر واقع تھا۔ چنانچہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے قریش کے سپہ سالار ابو سفیان نے اسی دیوی عزا کا نعرہ سب مسلمانوں کے سامنے بلند کیا تھا۔ اور منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج اسی دیوی کے پرستار تھے۔ نیز اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمانہ حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منی سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے لگتے، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے۔ گویا مشرکین عرب دوہرا ظلم ڈھاتے تھے، ایک تو ان کو اللہ کا شریک بنانے کا، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ لہٰذا ان کی ان دیویوں ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں یہ مشرکانہ عقائد اس قدر گھٹیا اور گستاخانہ قسم کے تھے کہ خود تو اپنے لیے بیٹیوں کا وجود بھی ان کو باعث عار اور باعث ذلت سمجھتے تھے، محض اس وجہ سے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا،
اور یہ خود اس کے سسر ہوں گے، لیکن اللہ کے معاملے میں وہ دوہرا ظلم ڈھاتے تھے۔ ایک تو اللہ کی اولاد ٹھہراتے تھے اور دوسرے اولاد بھی بیٹیاں، جن کو وہ خود اپنے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا اچھی چیز تو اپنے لیے پسند کرتے تھے اور ناقص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے پھر مشرکین عرب میں یہ رواج عام چل نکلا تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، یا پھر اس لڑکی کو زندہ رہنے دیتے تو اسے ایسا ذلیل اور مجبور بنا کر رکھتے گویا وہ ان کی اولاد ہی نہیں تھی بلکہ انسان بھی شمار نہیں کرتے تھے۔ بلاخر اسلام نے اس کبیر رسم کا خاتمہ کیا اور زندہ درگور کرنے کو قتل ناحق قرار دیا، اور اسلام نے معاشرے میں ایسی عورت کو اس کا جائز مقام بھی دلایا۔ پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معین وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے، کیونکہ عذاب کی جو بھی صورت ہو وہ بالآخر تمام مخلوق کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک معمولی سی مثال ہم یہ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے تو انسان کو پانی پینے کو نہ ملے، نہ حیوانات کو پانی پینے کو ملے، نہ سبزیاں اور گھاس وغیرہ اگے اور نہ ہی پھلدار درخت، اور چند ہی دنوں میں تمام مخلوق بھوک سے مر جائے اور دنیا ویران اور سنسان بن جائے۔ لہٰذا ان مشرکین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک دم سے ختم نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور اسے آباد رکھنا ہے، اور اس کی واحد صورتحال یہی ہے کہ اس دنیا میں نیک و بد دونوں قسم کے لوگ موجود رہیں، مارکا حق و باطل ہوتا رہے اور ان کی آزمائش کا عمل جاری رہے۔ لہٰذا مجرموں کو فوری طور پر سزا دے کر ہلاک کر دینا اللہ کے دستور اور حکمت کے خلاف ہے۔ آیت 62 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے بہت پہلے سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو یہی ہوتا رہا کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کفار مکہ کا سرپرست بنا ہوا ہے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر پچھلی امتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے رسولوں کی امتوں کو بھی یہی کچھ حرکتیں سوجتی تھیں، وہ بھی دنیا کی دل فریبیوں اور دلچسپیوں میں مگن اور مست ہو گئے، اور شیطان انہیں بھی یہی پٹیاں پڑھاتا رہا کہ تمہارا پروردگار اس وقت تم پر بڑا مہربان ہے، لیکن بالآخر وہ اللہ کی گرفت میں آ ہی گئے اور ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور آج بھی شیطان ان مکہ کے کافروں کو یہی کچھ سجھا رہا تھا۔ دور نبوی کی بات کی جا رہی ہے، اور جو کچھ یہ ظلم اور زیادتیاں مسلمانوں سے کر رہے تھے، انہیں نہایت اچھے کام بنا کر شیطان ان کے دلوں کو خوش کرتا تھا، لیکن انجام ان کا بھی وہی ہونے والا تھا جو پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ اس آیت میں الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن بھی شیطان ہی ان کا لیڈر ہوگا جو انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ آیت 64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر حقیقت واضح کر دیں۔ نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ پھر نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جس سے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی۔ اہل دانش کے لیے بھی اس میں ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بتایا، کیونکہ کفار مکہ سے اختلاف مسلمانوں کا یہ تھا کہ آیا اللہ اکیلا ہی الہ ہے یا اس کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہونا ضروری ہے۔
قیامت قائم ہوگی یا محض ایک وہم ہے؟ فلاں حلال چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دوسروں نے، یا فلاں حرام چیز کو کس نے حلال بنایا ہے؟ یہ وہ تمام اختلافات تھے جو قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا گیا کہ ایسے سب مسائل کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دیں، تاکہ کچھ بھی اگر کوئی اشتباہ یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے تو وہ باقی نہ رہے، ختم ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ آپ ایسے تمام اختلافی باتوں کا دو ٹوک فیصلہ سنا کر بندوں پر اللہ کی حجت قائم کر دیں۔ یہ تو دور نبوی کے اختلافات تھے، اور آج کے اختلافی مسائل ان مسائل سے کچھ ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ الگ نوعیت کے بھی ہیں، تاہم ان سب کا بھی علاج وہی ہے جو کفار مکہ کے لیے تجویز کیا گیا تھا، یعنی کتاب و سنت کو اگر مستحکم بنیاد قرار دے دیا جائے تو آج بھی ہم اپنے تمام اختلافی مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن اور اللہ کا رسول یا اس کی سنت ہر دور کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں، بشرطے کہ لوگ انہیں اپنا حکم تسلیم کر لیں اور ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی نشانیوں اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا اور بارش کے متعلق بتایا کہ کس طرح سے بارش برسنے کے بعد مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، اور دودھ کے متعلق بتایا گیا کہ چوپایوں میں سے ان کا فضلہ بھی نکلتا ہے اور پاک اور خالص دودھ بھی نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں، اور پھر ان نشانیوں سے تمام کام کچھ اس انداز سے سر انجام پاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں، حکمتوں اور مصلحتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں شراب کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پہ 4 قسم کے مشروب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ مشروب انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں اور اہل جنت کو جنت میں بھی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک پانی، دوسرے دودھ، تیسرے شراب اور چوتھے شہد کا ذکر کیا گیا۔ 2 آیتوں میں دودھ اور پانی کا ذکر کیا گیا اور اگلی 2 آیتوں میں شراب اور شہد کا ذکر کیا گیا۔ کھجور اور انگور کا بھی ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان چیزوں میں نشانی یہ ہے کہ ایک ہی چیز میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش غذا بن سکتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑ کر نشہ آور شراب یا الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ ان سرچشموں سے پاک رزق حاصل کرتا ہے یا عقل کو زائل کر دینے والی شراب بناتا ہے۔ آیت 68 میں اب ہم شہد کی مکھی کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر یعنی چھتا بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہیں، اور اس سورہ کا نام النحل اسی نسبت سے ہی ہے، اور صرف اسی سورہ میں نحل کا ذکر آیا ہے، اور اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلیت میں رکھ دی ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے لیے غذا حاصل کر سکے، حالانکہ اس وقت اسے کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے یعنی شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اس چھتے کا خانہ 6 پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے،
جس کے تمام ضلع بھی مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے سے متصل یا جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں کوئی خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں اور بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ شہد کی مکھی کے چھتے کا اور مکھیوں میں نظم و ضبط کا عظیم مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ان کی ملکہ مکھی ہوتی ہے جسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں۔ باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اگر وہ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جس سے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی۔ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں۔ پھر یہی رس اپنے چھتا کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں ہاں ایسے کئی چھتے موجود ہوں اور لیکن وہ اپنے ہی چھتے یعنی اپنے ہی گھر پہنچتی ہیں۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، پہم آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرے کرتا جانا، یہ سب راہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خصوصیات اور شفا رکھی ہے۔ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہیں۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد پینے میں، پوچھنے لگوانے میں اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ شہد کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار و بحال رہتی ہیں، اور اگر دوائیوں میں ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم لوگ اس کو کوٹ کر چھان کر اس میں چینی کی بجائے شہد ملا کر معجون تیار کرتے ہیں، جس سے 100 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مٹھاس کی جگہ کام دیتی ہے، دوسرے دوائیوں کے اثر کو تا دیر محفوظ رکھتی ہے، اور تیسرے شہد بذات خود بھی اکثر امراض کا علاج ہے، لہٰذا اس لحاظ سے دعاؤں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے شہد۔ آیت 70 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے کو پر فوقیت دے رکھی ہے۔ پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا ہے وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں تاکہ آقا اور غلام سب رزق کے معاملے میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوجتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے باقی دوسری خارجی مثالوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی مثال پیش کی ہے کہ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، اپنی تربیت کے لیے خوراک کھاتا ہے جس سے اس کا قد بھی بڑھتا ہے، ہمت بھی بڑھتی ہے، عقل اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان وہی غذائیں کھاتا ہے جو پہلے کھاتا تھا، مگر اس کے اثرات بالکل برعکس برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم میں طاقت کی بجائے کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، عقل بہت کم ہونے لگتی ہے، یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلے کی سیکھی ہوئی باتیں بھی بھولنے لگتا ہے۔ عذاب کمزور ہو جاتے ہیں اور قد بڑا ہونے کے باوجود بچوں کی سی باتیں، بچوں کی سی ضدیں اور بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔
بڑھاپا اس پر غالب آ جاتا ہے۔ حالانکہ غذا وہی کھاتا ہے جو بچپن میں کھایا کرتا تھا یا اس سے بھی اچھی غذائیں کھاتا ہے، پھر اسے موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے۔ انسان نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی قادر اور حکیم ہستی موجود ہے جو اپنی منشا کے مطابق انسان میں ایسے تغیرات لاتی ہے اور لا سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا الہ نہیں جو ان تغیرات کو روک سکتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اس عمر میں بھی انسان کو ایسی ذلت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ایسی عمر سے بچاؤ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی انسان کو موت دے دے، دوسرا یہ کہ ایسا وقت آنے پر بھی انسان تندرست اور حواس کو برقرار رکھے، اور اللہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ پھر مالک اور غلام کی مثال پیش کی گئی کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو کسی چیز کا مالک یا تصرف میں اختیار دے دے تو بھی یہ سب کچھ عارضی طور پر ہوگا، حقیقتاً ان چیزوں کا مالک بھی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اسی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارا کسی چیز کا مالک ہونا یا اس میں تصرف کا اختیار ہونا محض چند روزہ یا عارضی طور پر ہے۔ آیت 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا ہے، پھر وہ اس سے خفیہ اور اعلانیہ باہر طور خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ مشرکوں کا اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہی غلط تھا، اس لیے وہ اللہ کے متعلق جو بھی مثالیں پیش کرتے تھے حقیقت کا اس سے کوئی بھی دور کا واسطہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہوں یا راجوں یا مہاراجوں کی طرح سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے، اس لیے وہ اللہ کے متعلق ٹھیک مثالیں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بادشاہوں کو اپنے وزیروں اور امیروں کی بات سننا پڑتی ہے کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں اور بغاوت میں کوئی دوسرا فتنہ نہ کھڑا کر دیں۔ یہی عقائد پھر شرک کی اکثر اقسام کی بنیاد ہیں، اور قرآن میں جا بجا ان کی تردید کی گئی ہے، اور سب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے تو اس کے متعلق غلط تصورات، غلط مثالیں مت بیان کیا کرو۔ اب مشرکوں کی غلط مثالوں کے بجائے اللہ ایک ٹھیک مثال ہمارے سامنے بیان کرتا ہے جو معمولی عقل والے انسان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور اس مثال میں شرک کی ایک نئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے تردید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شخص جو خود غلام ہے، اس کی اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور مالک کی چیز میں وہ تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، اگر وہ کچھ خرچ کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، لمبے چوڑے مال و دولت اور جائیداد کا مالک بھی ہے، اسے اس مال و دولت کو خرچ کرنے کا مکمل اختیار بھی ہے، اور وہ ہر وقت پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف معبودان باطل ہیں اور جو خود مخلوق اور مملوک اور غلام ہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اپنا، اور اگر جاندار ہیں وہ اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے محتاج ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی ذات ہے جو مختار کل بھی ہے، زمین و آسمان کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور وہ انہیں ہر وقت خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مشرکوں کے معبود دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک اور دوسری مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایسا آدمی یا کوئی چیز ہے جو گونگا بہرا بھی ہے اور اپاہج بھی، جو نہ چل پھر سکتا ہو نہ کوئی کام کر سکتا ہو۔ اگر اس کا مالک اسے کوئی کام کرنے کو کہے بھی تو وہ کبھی سیدھے طرح سے کام نہ کر سکے بلکہ الٹا اسے بگاڑ کے رکھ دے، اور جہاں کہیں مالک جائے مالک کو اس کے متعلق شکایات ہی سننا پڑیں، اور وہ ہر لحاظ سے اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایسا تندرست اور صحیح الدماغ آدمی ہے جو خود بھی راہ راست پر ہے اور دوسروں کو بھی اس عدل و اعتدال کی راہ پر چلنے کا حکم بھی دیتا ہے، تو کیا ان کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ آیت 77، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ساتھ یعنی قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے
آنکھ کی جھپک یا اس سے بھی جلد تر واقعہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر قیامت کے دفتن واقعہ ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دراصل مشرکین اکثر یہ سوال کرتے رہتے تھے کہ قیامت کب، یعنی کتنے سال بعد اور کس مہینے کی کون سی تاریخ کو آئے گی۔ تو ان کو ان کی اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے کب واقعہ ہونا ہے۔ تم بس ایک بات سمجھ لو کہ قیامت ایسے نہیں آئے گی کہ تم اسے دور سے آتا دیکھ لو گے تو سنبھل جاؤ گے اور توبہ طائب کر لو گے، نہیں، بلکہ قیامت جب آئے گی تو آنکھ جھپکنے تک کا بھی دیر نہیں لگے گی اور وہ واقعہ ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کپڑا بچھائے سودا بازی کر رہے ہوں گے، اور ابھی وہ اس سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور اسے ابھی یہ پینے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی اپنا حوض لے پوت کر رہا ہوگا لیکن ابھی نہ اس میں پانی بھرا جائے گا اور نہ پیا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی کھانے کا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور ابھی اس نے وہ منہ میں نہ ڈالا ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچائے اور اپنی جنتوں میں ہمیں اعلیٰ مقام پہ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔